بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں بہت عجیب رواج تھے۔ گاؤں کا ماحول بھی بہت عجیب تھا۔ میں شروع سے اسی گاؤں میں رہا مگر آج بھی میں اپنے گاؤں کے رسم و رواج کے خلاف تھا۔ گاؤں میں دو بڑے خاندان تھے، ایک گاؤں کے سردار کا اور دوسرا میرے ابا کا خاندان۔ لیکن شروع دن سے پورے گاؤں میں دونوں خاندانوں میں کبھی نہیں بنی تھی۔ گاؤں میں انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ انصاف کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جو شخص زیادہ طاقتور ہوتا گاؤں کے لوگ اسی کی طرف ہو جاتے۔ شروع سے گاؤں کے سردار ابا رہے مگر ابا کی موت کے بعد گاؤں کا سردار دوسرے خاندان کا بیٹا بن گیا۔ تب سے گاؤں اپنے نئے سردار کی طرف ہو گیا۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو اور پھر بھی وہ آپ کو دغا دے جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ عمر میرے ابا نے گاؤں والوں کا خیال رکھا مگر ابا کے جاتے ہی گاؤں والوں نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ میرا ایک بیٹا اور بیٹی تھے۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ میں اس گھر کو تباہ کر دوں گا، پھر چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ میرا بیٹا بہت جذباتی اور جنونی تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی باتوں سے اکثر خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ اس کو گاؤں کے معاملات سے دور رکھتا تھا مگر پھر ایک روز وہ ہماری دنیا ہی ہلا گیا۔ سردار کے گھر کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے گھر کو بھی تباہ کر گیا تھا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ جب کیچڑ میں پتھر مارو تو چھینٹے خود پر بھی پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائیوں کا کیا بہنوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے بیٹے کا کیا میری بیٹی کو بھگتنا پڑا۔ وہ بے قصور ہو کر بھی تمام عمر تکلیف جھیلتی رہی اور آخر میں بالکل بے بس ہو گئی کہ ہمیں اس کو سنبھالنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر بابا رہا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا رواج تھا کہ اگر کسی کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ پیر بابا کے پاس جاتا تھا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اکثر اوقات لوگوں نے تو یہ باتیں بھی بنانا شروع کر دیں کہ پیر بابا نہ صرف روحانی علاج کرتے ہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے ان کے پاس۔ کچھ سالوں پہلے میرے جوان بیٹے سے ایک غلطی ہو گئی جس کی بنا پر گاؤں میں ہمارے بہت سے دشمن بن گئے۔ میرا بیٹا سردار کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور ایک روز اس نے سردار کی بیٹی کو بھگا کر اس سے نکاح کر لیا۔ گاؤں بھر میں ہماری بدنامی ہو گئی اور سب ہمارے دشمن بن گئے کیونکہ سردار کا عہدہ بڑا تھا۔ تبھی سب سردار کی طرف تھے اور غلطی صرف میرے بیٹے کی نکالی جا رہی تھی۔ کئی مرتبہ تو گاؤں والے میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی بھی دے چکے تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ مجھے بہت پیارا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اس کو اور اس کی بیوی کو پردیس بھیج دیا مگر ہم بوڑھے میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ گاؤں میں یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا بیٹا پردیس چلا گیا ہے۔ ان کے مطابق میں نے اپنے بیٹے اور اپنی بہو کو گاؤں سے باہر کہیں چھپا رکھا تھا۔ سردار کے لوگ جگہ جگہ میرے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہماری بیٹی ہمیں واپس کر دو، ہم تمہارے بیٹے کی جان بخش دیں گے۔ مگر میرا بیٹا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور میرا ضمیر بھی یہ گوارا ہرگز نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے جوان بیٹے سے اس کی زندگی چھین لوں۔ تبھی میں نے اپنے بیٹے اور بہو کو سردار اور گاؤں والوں کی نظروں سے بہت دور رکھا۔ ہماری ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ میرا بیٹا اکثر کہا کرتا تھا کہ میں آپ دونوں کو اور بہن کو بھی پردیس بلا لوں گا مگر جب بھی وہ ہمیں بلانے کی کوشش کرتا تبھی کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ دوسری طرف دشمنی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو اکثر دشمنوں کے لڑکے میری بیٹی پر بری نظر بھی رکھتے اور جب وہ راستے سے گزرتی تو اس پر آوازیں کستے۔ میری بیٹی آہستہ آہستہ اس سب ماحول سے تنگ آ کر باغی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر اوقات تنہا بیٹھی اونچی اونچی رونے لگتی۔ مجھے اپنی جوان بیٹی کی بہت فکر ستانے لگی تھی۔ میرے کسی رشتہ دار نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنی جوان بیٹی کی شادی کر دوں تاکہ اس کا دھیان بٹ جائے گا مگر میں اتنی جلدی کہاں سے رشتہ لاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ سب جانتے تھے کہ میرا بیٹا سردار کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ تبھی گاؤں کا کوئی بھی عزت دار گھرانہ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں کو کچھ سردار کا بھی خوف تھا۔ ایک روز میں کام سے گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میری بیٹی شیشے کے سامنے کھڑی اپنے پورے چہرے پر رنگ لگا رہی تھی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے جا کر اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے رنگ کی ڈبی پکڑی اور اسے ہوش میں لے کر آیا۔ وہ ورنہ تو ایسی حرکات کر رہی تھی جیسے کوئی دماغی مریضہ ہو۔ گاؤں والوں کے رویے نے میری بیٹی کو دماغی مریضہ بنا دیا تھا۔ ایک روز میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ کیوں نہ بیٹی کو پیر بابا کے پاس لے جایا جائے۔
میں ان سب باتوں کو مانتا تو نہیں تھا، مگر جب اپنی بیٹی کی بات آئی تو مجھے مجبوراً اپنی بیوی کی باتوں پر سوچ بچار کرنی پڑی، کیونکہ اپنی جوان بیٹی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ دن گزرتے گئے، اب روز میری بیٹی کالج سے آتے وقت لیٹ ہو جاتی اور رات کو سوتے وقت عجیب و غریب باتیں کرتی۔ میری سمجھ سے تو ہر چیز بالاتر تھی۔ ایک روز میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم ہر روز لیٹ کیوں ہوتی ہو؟ پہلے تو وہ چونک گئی، پھر ایک دم خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بیٹی جو ہر چیز ہم لوگوں کو بتاتی تھی، آج اس کا گھبرانا اور ڈرنا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ گاؤں میں ہمارے بہت دشمن تھے۔ انہوں نے میری نیک کنواری بیٹی پر جادو کر دیا تھا۔ وہ روز رات کو چیختی، روتی اور کہتی، اماں وہ 3 ہیں۔ میری بیوی اور میں اب بہت گھبرانے لگے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی ہوائی مخلوق ہے جو میری بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی بہن کو بتا دینا چاہیے۔ میری ایک ہی بہن تھی جو مجھ پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ بچپن میں ہی اس نے میری بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا تھا، مگر اب اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میں نے اپنی بہن کو سب حقیقت بتا دی۔ میری بہن نے جب میرے داماد سے میری بیٹی کے بارے میں ذکر کیا تو اس نے فوری طور پر میری بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ میری جوان نیک بیٹی برباد ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی۔ بچپن کی منگنی ٹوٹی تو جیسے اس کا ہر رشتے سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی، ہمیشہ کمرے میں بند رہتی تھی۔ کالج جانا بھی کم کر دیا تھا مگر چھوڑا نہیں تھا۔ لیکن حیرت کی ایک بات یہ تھی کہ جب جب وہ کالج جاتی اس پر جادو کے اثرات ہو جاتے اور گھر آتے ہی وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی، اور رات کو سوتے وقت وہ چیختی چلاتی اور کہتی، اماں وہ 3 ہیں۔ مجھے بیٹی پر ترس آتا۔ اچانک بیٹی حاملہ ہو گئی۔ بیٹی کے بغیر شادی کے حاملہ ہونے کی خبر نے تو جیسے ہم سب پر گھر کی چھت گرا دی تھی۔ ہماری تو کمر ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اگلے ہی روز میری بیوی میری بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے گئی تو ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر ہماری سانسیں روک لیں کہ ہماری بیٹی تو 3 مہینے سے حاملہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا حمل ضائع کروا دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو گاؤں والے میری بیٹی پر پتھر برسا کر اسے جان سے مار دیتے۔ میری جوان بیٹی بے قصور ہو کر بھی بے گناہ ماری جاتی۔ میں جوان بیٹے کو تو کھو چکا تھا مگر اب اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی بیٹی کو بھی کھو دیتا۔ نہ جانے اس پر کتنا ظلم بیتا تھا، مگر بیٹی نے بھی کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں جب بھی کوئی سوال کرتا تو وہ خاموش رہتی یا خوف سے کانپنے لگتی۔ میں نے اس روز اپنی بیٹی کی عزت تو بچا لی اور اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ایسا کیا ہوا تھا جو میری بیٹی حاملہ ہوئی جبکہ وہ گاؤں کے کسی لڑکے کو نہیں جانتی تھی؟ یہی بات دن بدن میری زندگی عذاب میں ڈال رہی تھی۔ میری سمجھ سے تو ہر چیز بالاتر تھی۔ میری بیوی نے ایک روز مجھے کہا کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کا روحانی علاج کروایا جائے تاکہ اس پر جو بھی جادو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہماری بیٹی دوبارہ سے جینا شروع کر دے۔ اب تو اپنی بیوی کی بات سن کر میں بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا اور اگلے روز ہی پیر صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ پیر صاحب کا چہرہ بہت پرنور تھا۔ میں تو پیر صاحب کو دیکھ کر حیرت میں تھا۔ وہ بہت ضعیف تھے۔ پیر صاحب کبھی گاؤں میں نظر نہیں آئے تھے اور کچھ میں بھی ان کو جانتا نہیں تھا، تبھی میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ آستانے میں اتنی بھیڑ دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہاں گاؤں کے بہت سے لوگ تھے جو مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر میرا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ پورے گاؤں میں میری بیٹی کی بدنامی ہو چکی تھی اور سب جانتے تھے کہ وہ دماغی مریضہ ہے اور اس پر جادو چل رہا ہے۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رہ سکا، تبھی اپنی بیٹی کو لیے گھر لوٹ آیا۔ اس روز علم ہوا کہ عزت کس چیز کا نام ہے۔ جب میرے بیٹے نے سردار کی بیٹی کو بھگا کر شادی کی تب مجھے اپنا بیٹا حق پر لگا، کیونکہ پسند کی شادی کرنا اس کا حق تھا، لیکن تب یہ نہ سوچ سکا کہ میرا بیٹا بھی کسی کی گھر کی عزت کو لے کر جا رہا ہے۔ میں گھر آ کر اپنی بیوی کے سامنے پھٹ پھٹ کر رونے لگا اور اسے کہا کہ کاش ہمارے بیٹے نے اس روز وہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج ہماری بیٹی کی عزت سلامت رہتی۔ ہمارے بیٹے نے جو کیا اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی تھی جو ہم نے اس کو بڑھاوا دیا۔ اگر اس روز اس کو ٹوکا ہوتا یا اسے کوئی اچھی سیکھ دی ہوتی تو یقیناً آج ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہماری بیٹی پہ کیا ظلم ہوا ہے، اور یقیناً حقیقت کچھ اور تھی جو ہماری ان آنکھوں کے سامنے ہو کر بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں پیر بابا کے آستانے پر نہیں جاؤں گا بلکہ ان کو اپنے گھر بلا لوں گا۔
اگلے روز ہی میں پیر بابا کے آستانے پر اکیلا گیا تو وہاں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھ پر آوازیں کسنے لگے اور کہہ رہے تھے، آج اپنی بدکردار بیٹی کو نہیں ساتھ لائے؟ کیا ہوا، اس کی بدنامی سے ڈر گئے؟ لیکن اس وقت کہاں تھے جب تمہارا ہی بیٹا کسی اور کے گھر کی عزت کو پامال کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ اب تمہاری بیٹی نہ جانے کتنے مردوں سے ملتی ہے۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور روحانی بابا کی منت سماجت کی کہ وہ میرے گھر تشریف لے آئیں اور میری بیٹی کا علاج کر دیں۔ پہل مجھے لگا کہ روحانی بابا گھر آنے سے انکار کر دیں گے، آخر کون شریف انسان بدنام کے گھر میں آتا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پیر بابا نے کہا کہ میں ضرور تمہاری بیٹی کا علاج کرنے تمہارے گھر آؤں گا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب پیر بابا نے مجھے تسلی دی۔ میں نے روحانی پیر کو بلایا۔ پیر بابا جس وقت گھر آئے اس وقت میں بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ پیر بابا نے میری بیٹی کے کمرے کا پتہ پوچھا اور بیٹی کے کمرے میں چلے گئے، مگر کمرے میں مجھے یا میری بیوی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر پیر بابا ایسا کیا کریں گے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 گھنٹے کب گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب پیر بابا کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں سی تھیں۔ وہ کچھ اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ کیا میری بیٹی کا علاج ممکن ہے، تو وہ ایک دم چونک گئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، اس کا علاج اسی صورت ہوگا کہ اس کا نکاح مجھ سے کر دو، ورنہ تمہاری بیٹی مر جائے گی۔ میں پیر صاحب کی بات سن کر ایک دم حیران رہ گیا۔ مجھے پیر صاحب کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اس کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ وہ پیر بڈھا تھا اور پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹی پر لگا الزام سچ ہو جانا تھا، مگر ہمارے پاس دوسرا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے پیر صاحب سے سوچنے کا وقت مانگا۔ پیر صاحب گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو وہ پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہم یہ کس مقام پر آ گئے ہیں جہاں بے بسی ہی بے بسی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ اولاد کا کیا ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہمیں سچ بتا دے تو ہم کچھ کر سکیں، مگر وہ تو کچھ بولتی ہی نہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر پیر صاحب سے نکاح نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ پیر صاحب کی عمر بہت زیادہ تھی، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی، پر بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اس کا نکاح پیر سے کر دیا، مگر دل میں ایک خوف بھی تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس بات کا علم اپنے بیٹے کو نہ کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر اسے اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ نہ جانے کیا کر گزرے گا۔ گاؤں میں کیا حالات تھے اور ہم کیسے زندگی گزر بسر کر رہے تھے، وہ اس سب سے بے خبر تھا اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھا۔ تبھی ہم نے اسے اپنی اس بات کا علم کبھی ہونے ہی نہیں دیا کہ ہم گاؤں میں رہ کر کتنی تنگیاں برداشت کر رہے ہیں۔ بخیر و عافیت نکاح ہوا تو پیر اسی وقت بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا، مگر اس وقت بھی میری بیٹی کی ذات پر کوئی اثر نہ ہوا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی رونق تھی اور نہ ہی کوئی اداسی، جیسے ہم کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی پتھر کی مورت کو رخصت کر رہے ہیں۔ میں اور میری بیوی اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، مگر ہماری بیٹی کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ رات تو کانٹوں پر گزری تھی۔ اگلے دن بیٹی سے ملنے اس پیر کے گھر گئے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ گھر کے باہر ہی بہت سے لوگ کھڑے تھے جو ہاتھوں میں پتھر لیے پیر صاحب کے دروازے پر پھینک رہے تھے اور نہ جانے انہیں کیا بری بری باتیں کہہ رہے تھے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی شریف انسان کو بدنام کرنے سے بہتر تھا تم اپنی بیٹی کو جان سے مار دیتے۔ وہاں کھڑا ہر شخص یہی چلا رہا تھا کہ اس پیر صاحب کو یہاں سے باہر نکالو۔ اس گاؤں میں اس پیر صاحب کی کوئی جگہ نہیں ہے جو ایک بدکردار لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ وہ پاک صاف کیسے ہوا؟ اور اگر نکاح کرنا ہی تھا تو جوانی میں کرتے، اس بڑھاپے میں نکاح کیوں کیا؟ پیر صاحب تو ہماری نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ وہاں ایسے بھی لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، مگر ان کی بولی اور ان کی زبان وہ جاہل لوگوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ جبکہ نکاح کی بات کی جاتی تو وہ پیر صاحب اور میری بیٹی کا حق تھا، مگر یہاں جہاں لوگ پیر صاحب اور میری بیٹی کو بدکردار کہہ رہے تھے۔ مگر مجھے اب تک ایک بات کی سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر پیر صاحب نے میری بیٹی سے نکاح ہی کیوں کیا۔ لوگوں کا جھرمٹ ہٹاتے جیسے میں پیر صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھا جو رنگ برنگے کپڑے پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔
اس کے چہرے پر اتنے عرصے بعد مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل شاد ہو گیا۔ میں خوشی کے مارے اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، کیا وہ خوش ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، مجھے لوگوں سے فرق نہیں پڑتا، میرا شوہر میری عزت کرنے والا ہے، میں خوش ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا۔ شاید یہ میرے صبر کا نتیجہ تھا جو اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دیا۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے سے خوشی جھلکتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو میری بیٹی ہنسنا بھول گئی تھی، ایک ہی رات میں اتنی خوش ہو گئی ہے؟ مگر پیر صاحب کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ جب پیر صاحب نے کہا کہ اگر انسان کو اعتماد دلایا جائے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور اس کے ہر اچھے برے وقت میں ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، اس کے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، تو ایک انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اور یہ تو پھر صنف نازک ہے۔ میں اپنی بیٹی کو الگ کمرے میں لے جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ اگر اس کا علاج ہو جائے تو کیا پھر بھی وہ پیر صاحب کے ساتھ رہنا چاہے گی یا اس سے طلاق لے لے گی؟ طلاق کے نام پر میری بیٹی ایک دم چونک گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، جو تحفظ مجھے پیر صاحب نے دیا ہے وہ میں کبھی کہیں محسوس نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، نہ جانے پیر صاحب نے بیٹی کا کیسا علاج کیا تھا جو وہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو پیار دیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اپنی بیوی سے جب بیٹی کا ذکر کیا تو وہ بھی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، پیر صاحب سچ میں بہت اچھے انسان تھے، اور یقیناً لوگ اسی لیے پیر صاحب کو بہت مانتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا مگر میں ابھی تک دوبارہ اپنی بیٹی سے ملنے نہیں گیا تھا۔ ایک روز خبر آئی کہ میری بیٹی حاملہ ہے۔ میں خوشی سے اپنی بیٹی کے پاس گیا تو اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے دیکھ کر میں تڑپ کر رہ گیا۔ میری بیٹی میرے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے بچا لیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے پیر بابا سے پوچھا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ 1 مہینہ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تو پیر بابا خاموشی سے میری بیٹی کو دیکھتے رہے اور کہنے لگے، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ کیا میں کچھ روز کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب کہنے لگے، آپ گھر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ایک باپ کے لیے ایک بیٹی کی تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں پیر صاحب کے سامنے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پیر صاحب سے پوچھا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کا شک تھا کہ پیر صاحب سب جانتے ہیں لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے۔ پیر صاحب نے نظریں جھکا لیں اور کہنے لگی، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی پر ہوا ظلم میں بیان نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھ لیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، وہ مسلسل ایک نقطے پر نظریں ٹکائے لیٹی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم اس حالت کو پہنچی؟ تو بیٹی کہنے لگی، بھائی کا کیا مجھے بھگتنا پڑا ہے۔ بھائی نے بدلے کی آگ میں ایک مرتبہ بھی یہ نہ سوچا کہ ان کے گھر میں بھی ایک جوان بیٹی موجود ہے، مگر وہ دوسروں کی عزت پامال کرنے کے لیے اپنی تمام حدوں کو بھول گئے، اور آج ان کی حدیں پار کرنا مجھے اس مقام پر لے آیا ہے کہ میں بہت جلد مرنے والی ہوں۔ مجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ میں نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تم پر تو جادو ہوا تھا نا؟ میری بات سن کر میری بیٹی تنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، جن پر جادو ہو وہ مر جاتے ہیں مگر عورتیں حاملہ نہیں ہوتی۔ میں بالکل حیرانگی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا، مگر بیٹی کی کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب بیٹی نے کہا کہ مجھ پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا، میں سردار کے بیٹوں کے ظلم کا نشانہ بنی تھی۔ بھائی نے ان کے گھر کی بیٹی کو بھگا کر شادی کر لی اور ہنسی خوشی گھر بسا لیا، مگر سردار کے تینوں بیٹوں نے میری عزت خراب کر دی۔ وہ مجھے ذہنی اذیت دیتے تھے۔ میں نے یہ تکلیف ایک بار نہیں بلکہ بار بار برداشت کی۔ اس پر مجھے دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر میں نے کسی کو خود پر ہوئے ظلم کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سمیت آپ لوگوں کو بھی مار دیں گے۔ میں تو تکلیف برداشت کرتی رہی مگر سردار کے بیٹے مجھ پر اور میری بے بسی پر ہنستے رہتے۔ اکثر وہ میری ویڈیو بنا لیتے تاکہ مجھے بدنام کر سکیں۔ میں مسلسل ذہنی اذیت کا شکار رہنے کی وجہ سے راتوں میں بھی ڈرنے لگی تھی، مگر جب آپ یا اماں مجھ سے میرے ڈرنے کی وجہ پوچھتے تو میں سردار کے بیٹوں کی دھمکی یاد کر کے خاموش رہ جاتی۔ اکثر اوقات دل کرتا کہ خودکشی کر لوں مگر اللہ کا خوف آڑے آ جاتا۔ میں اپنی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ظلم مجھ پر 3 مہینے مسلسل ہوتا رہا مگر میں دل ہی دل میں سب برداشت کرتی رہی۔ مجھے تو اتنی بھی اجازت نہ تھی کہ میں کھل کر سانس لے سکوں۔ پھر جس روز آپ مجھے پیر صاحب کے آستانے پر لے کر گئے اس روز سمجھ آیا کہ میں تو بدنام ہو چکی ہوں۔
جس کے ڈر سے میں خاموشی سے سب کا ظلم برداشت کرتی رہی تھی وہ سب تو ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز پیر صاحب گھر آئے، میں ان کے چہرے پر اتنا نور دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیر صاحب نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی ہوا ہے مجھے بتاؤ، ہم مل کر اس کا حل نکال لیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ پیر صاحب کے ساتھ ملتے ہی میں نے ان کو سب حقیقت بتا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیر صاحب کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میرے دل نے جو کہا میں وہ کرتی گئی۔ مگر پیر صاحب کا رد عمل میری توقع کے عین برعکس تھا۔ پیر صاحب میری بات سنتے ہی رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ معاشرہ ایسا ہی ہے، کسی کا قصور ہو تو سزا کسی اور کو ہی ملتی ہے، اور جو تم نے سزا بغیر قصور کے کاٹی ہے وہ بہت بڑی تھی۔ پھر پیر صاحب نہ جانے کیا سوچنے لگے، ان کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے اور وہ کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کمرے سے نکلے، اور پھر ایک ہفتے بعد جب میرا پیر صاحب سے نکاح ہوا تو میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ مجھ سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی۔ پیر صاحب نے کہا کہ تم جیسی باہمت عورت کس کو نہیں چاہیے ہوگی، اور پھر تم تو بے قصور تھی۔ اگر تمہارا کوئی قصور ہوتا تو میں تم سے کبھی نکاح نہ کرتا، لیکن میں اس گاؤں کو اور اس دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عورت قصوروار نہیں ہوتی۔ تم نے اپنے بھائی کا کیا بھگتا ہے، جبکہ تمہارا اس سب میں رتی برابر بھی گناہ نہیں تھا، تبھی تمہیں اپنایا ہے، کیونکہ میں نے صرف دنیا میں نہیں بلکہ اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ میں صرف دنیا میں اچھا بننے نہیں آیا، مجھے اپنے اللہ کے سامنے بھی اچھا بننا ہے۔ اگر میں تمہیں قبول نہ کرتا اور تمہیں تمہارے بے گناہ ہونے کے باوجود دھتکار دیتا تو میں اپنے اللہ کے سامنے مارے شرمندگی کے کبھی سر نہ اٹھا پاتا۔ میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہی تم سے نکاح کیا اور تمہیں تحفظ دیا۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر مسلسل رو رہا تھا۔ خاموش تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر قصوروار اس کو ٹھہراؤں، خود کو یا اپنے بیٹے کو۔ کچھ روز گزرے تھے کہ پیر صاحب کے ہاں سے اطلاع آئی کہ میری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بات میرے سر پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ میری بیوی بیٹی کے غم کو نہ سہ سکی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک ہی روز میں دو جنازے اٹھانا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو اطلاع دی تو وہ بھی گاؤں واپس آ گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ پورا گاؤں میری بیوی اور میری بیٹی کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ دونوں کا جنازہ اٹھا تو گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پورا گاؤں مجھے دلاسا دینے کے لیے وہاں موجود تھا، مگر میں اس دلاسے کا کیا کرتا؟ جب مجھے اپنے گاؤں والوں کی ضرورت تھی تب تو کسی نے ساتھ نہ دیا تھا۔ تدفین کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی سرداروں کی بیٹی ان کے حوالے کراؤ۔ اگر وہ اپنی رضامندی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھما دیں تو اس گھر کے دروازے تم دونوں میاں بیوی کے لیے کھلے ہیں۔ اس روز صرف میری بیٹی کا ہی نہیں بلکہ اس کی اولاد جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے ہمیں کس رستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس روز یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان اپنا گھر خود ہی بناتا ہے اور خود ہی تباہ کرتا ہے۔ آج میں اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش اپنے لڑائی جھگڑوں میں اپنے بیٹے کو نہ لایا ہوتا تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے، شاید آج میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی۔ میں نے بھی ہمیشہ اپنے بیٹے کی ہی فکر کی، کبھی اپنی بیٹی کی فکر کی ہوتی تو آج میں فخر سے پورے گاؤں میں سر اٹھا کر جی سکتا، کیونکہ بیٹے چاہے ماں باپ کو تنہا چھوڑ بھی جائیں مگر بیٹیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن یہ معاشرہ بیٹوں کو ہی ترجیح دیتا ہے، چاہے پھر وہ آپ کی نسل آباد کریں یا برباد کر دیں۔ انا انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر سردار کے گھر گیا مگر اس بار میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ میں نے سردار سے آگے بڑھ کر ہم کلامی کی اور اس سے کہا کہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کی سزا بھگت چکے ہیں، اور اس سب میں تمہارے بیٹوں کا بھی قصور ہے۔ انہوں نے میری بیٹی جو بے قصور اور پاک دامن تھی اس کو برباد کر دیا۔ اگر سزا دینی ہی تھی تو مجھے یا میرے بیٹے کو دیتے۔ سردار نے کہا جس وقت تم لوگ ہماری بیٹی کو گھر سے لے کر گئے اس وقت ہمارے گھر کی بدنامی ہوئی تھی، جیسے تمہارے بیٹے نے بدلے کی آگ میں ہمارے گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا، ویسے ہی میرے بیٹوں نے بھی بدلے کی آگ میں تمہارے گھر کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ گناہگار دونوں ہی ہیں اور دونوں کو ہی برابر کی سزا ملی، مگر میں سردار کی بات پر تلخی سے مسکرا دیا اور کہا سزا برابر کی نہیں ملی، تم کم از کم اپنی بیٹی کو دیکھ تو سکتے ہو، میرے پاس تو یہ حق بھی نہیں رہا۔ میں نے سردار سے کہا کہ تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹانے آئے ہیں، دل مانے تو عزت کے ساتھ اس کو وداع کر کے میرے گھر بھیج دینا، ورنہ جیسے کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ سردار تو حیرانگی سے کبھی اپنی بیٹی کی طرف تو کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اس بدلے کی آگ نے جتنا کچھ برباد کرنا تھا کر دیا، مگر اب میں کچھ برباد ہونے نہیں دوں گا۔
میں اس کو اپنی بہو ضرور بناؤں گا، مگر عزت کے ساتھ، جب تم اسے رخصت کرو گے۔ دونوں خاندانوں کو احساس ہو چکا تھا کہ دلوں میں نفرت رکھنے سے صرف بربادی ہوتی ہے، آباد تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سردار نے اپنی بیٹی کو میرے گھر رخصت کر دیا، جس کو میں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ غم کے بادل جھڑ چکے تھے۔ جو کھویا تھا وہ واپس تو حاصل نہیں ہو سکتا تھا، مگر جو ملا تھا اسے سنبھالا جا سکتا تھا۔ انسان اگر اپنی انا مار دے تو رشتوں کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔